اللہ فرماتے ہیں وہ تو سن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو تیرے امام کو لوٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنے چیلے بھی چھوڑے ہوئے ہیں، وہ تو سن لگا کے بیٹھے ہیں، تو غفلت کی نیند سویا ہے؟ ساری سرحدوں پہ پہرا دے۔ اب تیرا کام ہے نبی کی ناموس پہ بھی پہرا دینا، نبی کی ختم نبوت پہ بھی پہرا دینا، صحابہ کی عزت و ناموس پہ بھی پہرا دینا، اور اولیاء کرام کے ادب اور احترام کو بھی اجاگر کرنا۔ اب یہ تیرا کام ہے، تو سویا ہے؟ شیطان تو نہیں سویا، نہ اس کے چیلے سوئے ہیں، وہ تو دن رات سازشیں کر رہے ہیں، اور اس انداز میں صاف کاجل چراتے ہیں آنکھ سے، اتنے شفاف، اتنا شفاف ان کا ہاتھ ہے، چوری کرتے ہیں اتنی صفائی سے کہ چور چوری کرتا ہے۔ یہ ایک کہاوت بیان کی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے، ایک کہاوت بیان کی کہ چور اتنے صفائی سے کام کرتا ہے جیسے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، آنکھ سے صاف کاجل چرا لیتا ہے، لیکن جس کا کاجل چوری ہوا ہے اسے خبر بھی نہیں ہونے دیتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تیرا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، تیرا مقابلہ تو شیطان کے ساتھ تھا، تو نے تو اپنے نفس کو جو ہے وہ مغلوب کرنا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی یادوں کو تم نے اپنے اوپر غالب کرنا تھا۔ تجھے اللہ نے یہ جسم و جان دیا ہی اپنی بندگی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کے لیے، تو تو نیند غفلت میں ہے۔ غفلت کی پٹی اتار اور آخرت کی فکر کر، اور یہاں دنیا پہ رہتے ہوئے بھی دنیا کے چوروں کو بھی پہچان، جو ممبروں پہ بیٹھ کے کالا کالا رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام نہیں کرتے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ایسے چوروں کا بھی تو نے محاسبہ کرنا ہے، تو نے ہی ایسے چوروں کا خیال کرنا ہے۔ ان حالات میں آج کل جو حالات بپا ہیں، علم دین سے دوری، فکر آخرت کی کمی، اور دین کو بہت زیادہ بھلا دینے، فلموں اور ڈراموں میں ہر طرح کی باتیں سیکھنے کی وجہ سے ایمان سخت خطرے میں ہے۔ جو آج کل ہمارے حالات پیدا ہو چکے ہیں، نئی جنریشن فلموں ڈراموں کی دل دادا ہو گئی، ٹک ٹاکر جو لوگ ہیں ان کے یہ پروانے مستانے ہو گئے۔ چاہیے یہ تھا کہ یہ اللہ کے دین کی محافظ تھے، اللہ کے دین کی طرف آتے، سرکار سے محبت کرتے، آخرت کی فکر کرتے، ان تمام فکروں کو چھوڑ کر ڈرامے اور فلموں کی طرف قوم ساری لگ گئی۔ یہ ایمان کے لیے سخت خطرہ ہے، ایمان کے لیے بڑا سخت خطرہ ہے۔ لوگ زلزلہ آیا، طوفان آیا، پتہ نہیں کیا کچھ آیا، لوگوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں دکھی۔ ابھی جو ہے وہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے، اتنا شدت کا زلزلے کا جھٹکا لگا، لیکن کوئی بھی بتا ٹس سے مس نہیں ہوا۔ مسجد کے اندر نمازی اگر 10 آتے تھے پہلے تو 10 ہی آئے، اگر 20 نمازی تھے تو مسجد میں 20 ہی نمازی آئے، ہر مسجد میں یہی کیفیت تھی۔ چاہیے یہ تھا کہ زلزلہ دیکھ کر اللہ نے حفاظت فرمائی، مال کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی، ہر طریقے سے حفاظت ہو گئی۔ چاہیے یہ تھا کہ اللہ کا شکر کرنے کے لیے پوری قوم مسجدوں کے اندر حاضر ہو جاتی، لیکن اتنی غفلت کہ لوگوں کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگی، اتنی غفلت کا شکار ہوئے۔ زبان کی حفاظت اکثریت کے لیے خواب و خیال کی حیثیت بن کے رہ گئی۔ زبان کی حفاظت لوگوں کے پاس نہیں تھی، اکثریت کے ساتھ لوگ بد زبان ہو گئے، بد کلامی کرنے لگ گئے، فحش گوئی کرنے لگ گئے، نہ چھوٹوں پہ شفقت رہی، نہ بڑوں کا عدل رہا۔ اکثریت کے ساتھ لوگوں کی زبان لغو بولنے پہ لگ گئی، جھوٹ بولنے پہ لگ گئی، فحش کلامی پہ لگ گئی، بڑوں کا احترام نہیں رہا، عزت ہی نہیں لوگ کرتے، ایک دوسرے کو احترام سے بلایا ہی نہیں جاتا، اصلاح نہیں کرتے، تنقید کرتے، مخالفت نہیں کرتے، دشمنیاں کرتے۔ آج زبان کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری ہو گئی ہے قوم کے لیے، بہت ضروری ہو گئی ہے، اور خصوصاً جو سیاسی لیڈران ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں، ان کو خصوصاً اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا ہوگا۔
یہ ہمارا معاشرہ ان لوگوں کو پرسنالٹی والے لوگ کیا کہتے ہیں، ان لوگوں کو پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں۔ تمہارا اس معاشرے کے اندر کچھ وقار ہے کہ تم لوگ پڑھے لکھے ہو، تمہیں بولنے کے گن آتے ہیں، بولنے کا طریقہ آتا ہے، لیکن اتنی غلط بیانی اور اتنی غلط انداز میں غلط لفظ بولنا، ذاتیات کے اوپر اتر آنا اور اتنی زیادہ بکواسات کرنا، یہ شریعت اس کی بالکل ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ تو لہذا سپریم کورٹ کو چاہیے کہ ان سیاستدانوں کو ان کی تقاریر کے اوپر مکمل بیان ہونا چاہیے، مکمل طور پر بیان ہونا چاہیے، کسی کو کسی قسم کی تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انہوں نے اپنا سیاسی کمپین چلانی ہے، وہ لکھ کر کمپین چلائیں، عوام کو پمفلٹ لکھ کے دے، عوام کو لکھ کر جو ہے وہ اپنا مدعا پیش کریں کہ میں اگر حکومت میں آیا تو میں عوام کی خیر خواہی اس انداز میں کروں گا۔ بولنے کی ان کو بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیسے بولنا ہے۔ بدتمیزی تو بدتمیزی رہی، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی بدتمیزیاں کرتے، آپس میں تو کرتے ہی تھے۔ ایک بولا کہنے لگا نواز شریف کا استقبال کرنا حج اکبر سے بھی بڑا ثواب ہے۔ ایک بولا کہ عمران خان پیغمبر اسلام ہے، اگر نبی آنا ہوتا تو عمران خان ہوتا۔ لعنت ایسی سوچ پہ، ایسی فکر پہ۔ تو لہذا اس بنا پہ ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ تو کیچڑ اچھالتے ہی تھے، تمہارے سے تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ بھی نہیں بچی ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے، اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کے بیانات کے اوپر مکمل پابندی، ان کو کہا جائے کہ بھائی تم نے لکھ کے گفتگو کیا کرنی ہے۔ عوام کے اندر اپنے حلقے کے اندر جو کمپین چلانی ہے، وہ اگر اشتہار لگاتے ہو اشتہارات کے ساتھ، وہ بھی پمفلٹ چسپاں کیا جا سکتا ہے کہ میں آؤں گا تو میں یہ کروں گا۔ جہاں پہ نہ ڈر لکھا جاتا ہے، بے باک لکھا جاتا ہے، دلیر لکھا جاتا ہے۔ ہمیں کیا لینا تمہاری بے باکی پہ؟ بے باکی یہ ہے کہ تم اللہ رسول کے بارگاہ کی بے باکی کرتے ہو۔ نہ ڈر تم اس وجہ سے ہو کہ اللہ رسول کا تمہیں ڈر اور خوف ہی نہیں رہا، تم ڈرتے ہی نہیں ہو اللہ رسول کی بارگاہ سے، اس بنا پہ تم نہ ڈرو۔ ورنہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو ڈرنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے ایمان والو ڈرتے رہو، ہمیشہ ڈر کے زندگی گزارو۔ اور جو لیڈر اپنے نام کے ساتھ نہ ڈر رکھواتا ہے وہ قرآن کے خلاف کرتا ہے۔ ڈرنے والا بنو، اللہ کی بارگاہ سے ڈرنے والے بنو، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو کہ میں نہ ڈر ہوں، بے باک ہوں۔ بے باک کا آپ کو پتہ ہے کہ بے باک کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کتنی سزائیں مقرر فرمائی۔ جو بے باکی کا مظاہرہ کرتا ہے قیامت کی ہولناکیوں سے کبھی نہیں بچ سکے گا، اللہ کے عذاب سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ تو لہذا یہ الفاظ، یہ القابات اپنے اپنے پاس رکھو۔ ہمیں بتاؤ کہ کون بندہ غریب کے ساتھ ہمدردی کرے گا، ہمیں لکھ کے دو کہ ہم دین اسلام کے لیے یہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اپنا مدعا بیان کرو، بتاؤ ہمارا ویژن کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہم کس بنا پہ ملک میں ایم پی اے یا ایم ایل اے بننا چاہتے ہیں، تاکہ قوم کے بچے کو پتہ چلے کہ یہ سیکولر اور لبرل لوگ ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے آج کے بعد ووٹ اسی کو پاس کیا جائے گا۔ تو لہذا یہ بھی بہت ضروری چیز تھی کہ لوگ بد زبان ہوں گے، زبان درست نہیں رہی، ادب نہیں رہا، احترام نہیں رہا، سیاسی بیس کے اوپر دشمنیاں کر رہے ہیں۔ پہلے سیاست ہوتی تھی، اب سیاست کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھے، میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ ان کی دشمنیاں لگ گئی تو وہ بعد آ جائیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا جو ہمارا سوچتے ہی نہیں ہے۔ یہ بات میں اس بنا پہ کر رہا ہوں، اپنی فکر ہے ہمیں۔ ان کی دشمنی کی زد کے اندر قتل ہمارے ہوتے ہیں، جانوں کے نذرانے ہمارے لوگ دیتے ہیں، غریب لوگ شہید کیے جاتے ہیں، غریب لوگ قتل کیے جاتے ہیں، اور ہماری لاشیں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو لہذا ہمیں فکر کرنی چاہیے ان لوگوں کے سانچے میں کبھی نہ آئیں۔
ان کے جب وہ جانسے کے اندر ہرگز نہ آئے، ان کو دو ٹوک جواب دے، بھائی ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تمہاری زبان درست نہیں ہے، تمہارا نظریہ درست نہیں ہے، تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، دو ٹوک جملے بولے ان کے ساتھ، تاکہ ان کو جب پتہ چلے کہ ہماری زبان کی وجہ سے ہم نے زبان کی حفاظت نہیں کی، اس بنا پہ پوری قوم ہمارے خلاف ہو گئی ہے۔ یہ بھی ہمیں قدم اٹھانا ہوگا۔ لوگ کفریات بول دیتے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، اللہ کسی ایسی بات سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک انتہائی معمولی ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن وہ چھوٹی بات اللہ کو اتنی قبول ہو جاتی ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ بندے پہ راضی بھی ہو جاتا ہے، اس کی بخشش بھی کروا دیتا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنی سوچ کے مطابق غور و فکر سے بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ رسول کو وہ بات پسند نہیں ہوتی، اللہ رسول اس بات سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں، اس لیے سرکار کہ اس فرمان میں حکمت ہے کہ تم نے اگر گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے، بات کرنے کا پہلے سلیقہ سیکھو، بات کرنے کا پہلے طریقہ سیکھو۔ بچہ پہلے اپنے باپ سے، اپنی ماں سے بات کرنے کا طریقہ سیکھتا ہے۔ ماں بتاتی ہے بیٹا یہ تمہارے انکل آئے، اس کو السلام علیکم کہو، بیٹا ویسے ہی کہتا ہے، ویلکم کرو، ویلکم کرتا ہے، اٹھ کے استقبال کرو، استقبال کرتا ہے۔ بیٹا یہ ہمارا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی ہمارے اوپر فرض ہے، بیٹا ویسے ہی کرتا ہے۔ پہلے بچے کو سکھایا جاتا ہے، پھر بچہ پریکٹیکل لائف کے اندر آ کر معاشرے کے لیے ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ دیکھیں، میں نماز پڑھاتا ہوں، واعظ کرتا ہوں، جب امام بنتا ہے تو اس کو کم از کم امام بننے کے لیے 2-3 سال قرآن پاک کو حفظ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ خالی اگر امام بنتا ہے 2-3 سال وہ سیکھتا ہے، مسائل سیکھتا ہے کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں، اور جب غسل کے فرائض کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہے، پاکی نپاکی کے وہ مسائل سیکھتا ہے، پھر بھی امامت کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی خطیب ہے، وہ 8 سال کتاب و سنت کو پڑھتا ہے، اصول فقہ کو پڑھتا ہے، اصول قرآن کو پڑھتا ہے، اصول حدیث پڑھتا ہے، پھر جا کے وہ مبلغ بنتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہ سرکار کی حدیث اپنی قوم کو بتانی ہے، یہ بھی بتانی ہے، یہ بھی بتانی ہے، یہ میرے اوپر فرائض ہے۔ اسی طرح اگر آپ جو امام اور قاری سے ہٹ کر اگر آپ بچے کو ایک چمچیاں بنانے کے لیے اڈا بنا کے دیتے ہیں تو پہلے اس بچے کو چمچ بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ میلا مائن کی آپ اس بچے کو پلیٹ بنانے کے لیے پہلے کسی کا شاگرد رکھتے ہیں، وہ ایک پلیٹ بنانے کے لیے بھی کسی کا شاگرد ٹھہرتا ہے، پھر وہ پلیٹ بنانے کے قابل ہوتا ہے۔ اور ہماری خصوصاً ملک پاکستان کی بدقسمتی ہے، خدا کی قسم کسی نے ایک دن بھی سیاست نہیں پڑھی ہوتی، صرف ڈنڈے کے طور پہ کہتا ہے میں بھی سیاستدان ہوں، ایک دن بھی اس کو نہیں پتا کہ سیاست کا مطلب کیا ہے، سیاست کا مفہوم کیا ہے۔ سیاست کا مطلب یہ ہے دینی اور سماجی خدمات کرنا، دین کی بھی خدمت کروں گا، دین پہ آ جائے گی پھر بھی میں حاضر ہوں، اگر تمہارے معاشرے پہ آ جائے گی پھر بھی حاضر ہوں، نہ میں مسجد کے امام کو بھوکا رہنے دوں گا، نہ میں محلے کے کسی غریب اور یتیم کو بھوکا رہنے دوں گا۔ اس کا نام سیاست ہے۔ تو تم لوٹ پسوٹ کا نام سیاست رکھا ہوا ہے، جھوٹ کا نام سیاست رکھا ہوا ہے۔ تو لہذا اس بارے میں ہمیں جب وہ غور و فکر کرنی ہوگی۔ ہم نے سوچنا ہے کہ جس بندے نے سیکھا ہی کچھ نہیں، ایک بندہ مدرسے میں گیا ہی نہیں، وہ امامت کے مصلی پہ کھڑا ہوگا تو آپ مجھے بتائیے کیا نماز آپ کی ہو جائے گی؟ اسے پتہ ہے کہ میں نے نماز کے فرائض کتنے پڑھانے ہیں، واجبات کتنے ہیں، نماز میں سنتے کتنی ہیں، میں نے کون سی نماز میں قرات کرنی ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے نہیں پڑھنا۔ جب تک وہ سیکھے گا کہ نہیں، وہ امامت نہیں کر سکتا، اور جب تک سیاست کو پڑھے گا نہیں، اس وقت تک سیاست بھی نہیں کی جا سکتی۔
پہلے سیاست کو پڑھ، سیاست کے مفہوم کو سمجھ، پہلے سیاست کو پڑھ، مفہوم کو سمجھ کے سیاست کر۔ خدا کی قسم تیرا دل ہی نہیں کرے گا کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، وگرنہ ایسے ہی ہوگا جیسے کھینچا دانی لگی ہوئی، یہی ماحول ہوگا۔ تو حضرات گرامی، ایک روایت میں ایسے ہے، سرکار فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے زیادہ فاصلہ جہنم میں اس بندے کو گرا دیا جائے گا، اس بندے کو گرا دیا جائے گا جس کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا، جس کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا۔ نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، لیکن اسے یہی نہیں پتا کہ میں نے کون سا جملہ بولنا ہے، کون سا نہیں بولنا۔ اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا اس نے روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، تہجدیں پڑھی ہیں، قرآن پڑھا ہے، اللہ نے یہ نہیں دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا۔ اس نے زبان سے جو جملے نکالے ہیں وہ صحیح نہیں نکلے، زبان سے جب بھی بولے خوبصورت بولے۔ سرکار نے یہی فرمایا اگر بات کرنی پڑے تو اچھی بات کہو، وگرنہ چپ رہو، چپ رہنے میں نجات ہے۔ سرکار فرماتے بات جس کو اچھی کرنی آتی ہو اس کا چپ رہنا گناہ ہے، اور جس کو اچھی بات نہ کہنی آتی ہو اس کا خاموش رہنا ثواب ہے۔ وہ خاموش رہے، اپنی زبان کو سی لے، غلط بیانی نہ کرے، غلط بات نہ کہے۔ لہذا یہ چیزیں ضروری ہیں۔ برے خاتمے کے اسباب ہیں بہت زیادہ، ایمان پر خاتمے کے بہت سے، سب سے پہلے ان اسباب سے بچنے کی ضرورت ہے جو برے خاتمے کے اسباب بنتے ہیں۔ مثلا ان میں ایمان پر خاتمے سے بے پرواہ ہونا، کہ کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، بے پرواہ ہو جانا۔ دعا مانگا کریں، ہم وقت جب بھی دعا مانگیں، اولاد کے لیے مانگتے ہیں، روزی کے لیے مانگتے ہیں، عزت آبرو کے لیے مانگتے ہیں، وہاں پہ یہ بھی دعا مانگا کریں، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا۔ جانا تو سب نہیں ہے، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں تو سب نہیں پیش ہونا ہے، موت تو سب کو آنی ہے۔ یہ بھی دعا مانگا کریں، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، ایمان کی موت دینا، ایمان پہ رہو۔ کفار کے ساتھ دوستیاں لگانا یہ برے خاتمے کے اسباب ہے، کہ غیر مسلموں سے بندہ دوستی کی پینگیں جلائے، کفار کے ساتھ دوستیاں کرے کہ فلانا کافر میرا یار ہے، فلانا مودی میرا یار ہے، میں اس کو آبوں کی پیٹیاں بیچتا ہوں، ساڑیاں بیچتا ہوں، وہ میرا دوست ہے، بڑا قریبی یار ہے میرا۔ یہ خاتمہ بالخیر ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ اسباب میں سے نہیں ہے، نیک اسباب میں سے نہیں۔ کفار کے ساتھ دوستی نہ کی جائے، ایسے ہی بد مذہب بے دین لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کی جائے، ان کی تقریر نہ سنی جائے، ان کی تحریر نہ پڑھی جائے۔ بد مذہب لوگ بھی بندے کو، بد عقیدہ لوگ بھی بندے کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ خاتمہ بالخیر نہ ہونے کی علامات ہیں، اسباب ہیں یہ۔ جب ہم کہیں گے کہ یہ فلاں بندہ بڑی خوبصورت گفتگو کرتا ہے، لیکن اس بندے کے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے کہ نبی کی ماں کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، وہ عقیدے کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی کی ماں تو کافرہ تھی، ایسے سکالر کے اوپر لاکھ لعنت ہے۔ اس سکالر کی کبھی بات نہ سنو، کبھی گفتگو نہ سنو۔ وہ سکالر سے لکھاتا ہو، عظیم ادبی سکالر، لیکن کہتا ہو حضرت امیر معاویہ کی سیاست کو بیان کرنا یہ 14 صدیوں میں رائج نہیں تھا، کیوں سیاست امیر معاویہ بیان کی جاتی ہے؟ ایسے عظیم مذہبی سکالر کے اوپر لعنت ہے، اور ایسے عظیم مذہبی سکالر کی کبھی گفتگو نہ سنی جائے۔ تو لہذا جو سکالر یہ کہتا ہو کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر پاک، حضرت عثمان غنی نے حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کا حق تلف کیا ہے، پہلے خلیفہ تو حضرت علی المرتضیٰ تھے، جن کا عقیدہ نظریہ یہ ہو، ایسے سکالر کی، ایسے مقرر کی کبھی گفتگو کو نہ سنا جائے۔ اگر سنیں گے تو ہمارا بھی خاتمہ ویسا ہی ہوگا جیسا اس کا خاتمہ ہے۔ کبھی ایسے بد مذہب سکالر کی گفتگو نہ سنی جائے جو کہتا ہو کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کرسی کے لیے لڑنے گئے تھے کربلا میں، دنیا کے لیے گئے تھے، وہ باغی تھے، جس کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہو کہ یزید امیر المومنین ہے اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ باغی تھے، ایسے مذہبی سکالر کی کبھی گفتگو نہ سنی جائے۔
اس کا اپنا بھی خاتمہ برا ہے، تمہارا بھی خاتمہ برا کر دے گا۔ بے شک اس کی زبان جتنی مرضی میٹھی ہو، جتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہو، لیکن جب عقیدے کی باری آئے تو کبھی اس سے عقیدے کے اعتبار سے کبھی کمپرومائز نہ کرو، مذہب کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہ کرو، کیونکہ مذہب عقیدہ ایک بنیاد ہوتی ہے، بنیاد۔ اگر وہ بنیاد ہی درست نہیں، آپ نمازیں لاکھ پڑھیں، روزے لاکھ پڑھیں، پھر عمارت دڑام سے گر جائے گی۔ آپ بلڈنگ بناتے ہیں 5 منزلہ 6 منزلہ، لیکن نیچے جو بنیاد ہے وہ کھوکھلی ہے، وہ درست نہیں ہے، وہ 5 منزلہ آپ کے پیسے خرچ کیے بیکار چلے جائیں گے۔ اسی طرح جس سکالر کا عقیدہ نبی کے بارے میں درست نہیں، نبی کے والدین کے بارے میں، نبی کے اصحاب کے بارے میں، نبی کی آل کے بارے میں اور اولیاء عظام کے بارے میں، ایسے بد عقیدہ مذہبی سکالر کی گفتگو سننا تمہارے خاتمے کے لیے درست نہیں ہے، یہ برے خاتمے کے اسباب میں سے۔ تو لہذا بد عقیدہ کی صحبت میں نہ بیٹھا جائے، بد عقیدہ کی صحبت میں نہ بیٹھا جائے۔ اس کی صحبت میں بیٹھیں گے ویسا اثر چل جائے گا، جیسی صحبت ویسا اثر۔ آپ کبوتر باز کے پاس بیٹھے، اس کے ساتھ دوستی لگا لے، آپ کی آنکھیں بھی آسمان کی طرف رہنے لگ جائیں گی، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا یہ لکا ہے، یہ ککا ہے، یہ برا ہے، یہ اس کے کھمب کیسے ہیں، یہ کتنی بادیاں مارتا ہے۔ کبوتر باز کے پاس بیٹھیں گے آپ بھی سارے گن سیکھ جائیں گے، تاش بازی والے کے پاس بیٹھیں گے آپ کو بھی تاش بجانے کی عادت پڑ جائے گی، کچھ چیزیں آپ بھی سیکھ جائیں گے۔ اور ایسے ہی اگر بد مذہب کے پاس بیٹھیں گے اس کا بھی رنگ آپ کے اوپر چڑھ جائے گا۔ بد مذہب جب کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، کہنا غلط ہے، تو 1 مرتبہ کہے گا، 10 دفعہ کہے گا، 20 دفعہ کہے گا، تو ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی، یار یہ جملہ تو مشکوک ہی لگتا ہے، یہ جملہ مشکوک ہی ہے، تو لہذا ہمیں بھی نہیں کہنا چاہیے۔ بد مذہب کے پاس بیٹھیں گے، بد مذہب کہے گا نبی کا نام آئے انگوٹھے نہ چومو، وہ 1 مرتبہ کہے گا آپ اگنور کر دیں گے، 2 مرتبہ کہے گا اگنور کر دیں گے، 10 مرتبہ کہے گا اگنور کر دیں گے۔ جب اس نے 100 مرتبہ ہی بیٹھنا ہے، 100 مرتبہ یہ کہنا ہے تمہارا قاری درست نہیں کرتا، تمہارا امام مسجد انگوٹھے چومتا ہے، یہ کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ جب وہ آپ کو وہ 10 100 مرتبہ 20 مرتبہ جب آپ سے یہ بات جملہ رپیٹ کرتا رہے گا، آپ بھی کہیں گے یہ جملہ مشکوک ہے، تو لہذا مجھے بھی چاہیے میں بھی انگوٹھے نہ چوموں، انگوٹھے نہ۔ بد مذہب کے پاس، بد عقیدہ کے پاس بیٹھنے کی یہ نحوست ہے، جبکہ حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے جو محبت کے ساتھ میرے انگوٹھے چومتا ہے اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھے گی۔ سرکار نے حضرت تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر کو انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتے دیکھا، سرکار نے فرمایا جو بندہ میرے اس دوست، میرے اس یار صدیق اکبر کی طرح انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائے گا، میں آگے آگے ہوگا، وہ میرے پیچھے پیچھے جنت میں چلا جائے گا۔ اس کی باقاعدہ طور پہ روایات موجود ہیں، لیکن جب جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا رہے، یا رفع دین کرنا چاہیے، رفع دین کرنا چاہیے، رفع دین کرنا چاہیے۔ جب آپ بد عقیدہ کے پاس بیٹھیں گے آپ بھی کہیں گے یا رفع دین کاری لینا چاہیے، تو یہ عادت بن جائے گی۔ تو لہذا ایسے لوگوں کی صحبت سے بچا جائے، ایسے لوگوں کی مجلس سے بچا جائے، نہ جب وہ کبوتر بازوں کے پاس بیٹھے، نہ نشیوں کے پاس بیٹھے، نہ جوئے والوں کے پاس بیٹھے، بری مجلس سے بچ کر اچھے لوگوں کی بارگاہ میں آ جائے، خاتمہ بھی خیر ہو جائے گا۔ اچھا خاتمہ ہونے کی یہ دلیل ہے۔ تو لہذا ہمیں ان باتوں کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاتمہ بالایمان کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بلکہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، رب تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ بلکہ یہ دعا مانگے اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری برائیاں مٹا دے، ہمارے گناہ ختم فرما دے، ہمیں نیک لوگوں کے اندر شامل فرما لے، ہمیں نیک لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وتوفنا
موت آئے تو نیکوکارو لوگوں کی بارگاہ میں موت آئے، موت آئے مرے تو نیک لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے مرے۔ اور جو بندہ باوضو ہو کے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہو، دیکھیں نا پچھلے دنوں کی بات ہے، رانا منور صاحب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے عشاء پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہے تھے، آج تمہارا امام مسجد میں منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے رانا منور کی موت بڑی اچھی موت ہے۔ اور جس کی موت جوئے کے اڈے پہ آ جائے، جس کی موت سینما گھر میں آ جائے، جو فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہوئے ٹک ٹاک پہ اوپر جب وہ گن دیکھتے ہوئے موت آ جائے، اس کی کبھی بھی تعریف امام مسجد منبر پہ بیٹھ کے نہیں کرے گا، اسی کی تعریف کی جائے گی جس کی موت نیک ہوگی، جس کی سنگت اچھی ہوگی۔ تو لہذا اچھے لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھیں گے تو موت بھی اچھی آئے گی، خاتمہ بھی خیر ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا